تو یہاں پہ میں آپ کو سولوشن پہلے دیتی ہوں، پھر انشاءاللہ آپ جو بھی اپنے کوشچنز یا کوئی کمنٹس یہاں پہ دیں گے ہم اس کو بھی لیں گے. کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا ٹاسک کیا ہے کہ کامن گراؤنڈ جو ہے نا اس کو زیادہ سے زیادہ لانا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ کمیونیکیشن اپنی بہتر کرنی پڑے گی. کمیونیکیشن ہماری درست نہیں ہوتی، اور جو ورک کرتا ہے نا فارمولا اس کو افیکٹولی کرنا ہوگا. یعنی جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں، یا اور بھی بہت پیرنٹنگ ایکسپرٹس ہیں، تو وہ جو آپ کو فارمولاز بتاتے ہیں نا وہ ہر سچویشن میں آپ کو ریزلٹ دینے والے ہیں. جہاں پر آپ کو کوآپریٹو انوائرمنٹ ملے گی وہاں زیادہ ریزلٹ آئے گا. جہاں پر آپ کو بالکل کوآپریٹو انوائرمنٹ نہیں مل رہی وہاں پر بھی ریزلٹ آئے گا. ہو سکتا ہے کہ 100% نہ آئے، 50% آ جائے، 30% آ جائے، لیکن جیسے جیسے آپ اپنی کمیونیکیشن بہتر کرتے جائیں گے وہ آپ کو ریزلٹس بہتر ملیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صحیح فارمولا صحیح طریقے سے استعمال کر رہے ہوں ریزلٹ نہ ملے. جیسے آپ لیب میں کھڑے میں مختلف کیمیکلز کو ملا رہے ہیں، کتاب آپ کی کیمسٹری کی بتا رہی ہے کہ اس کمپاؤنڈ کو اس کے ساتھ ملایا تو یہ آپ کی ٹیسٹ ٹیوب کے اندر یہ ری ایکشن ہوگا، اور آپ کہہ رہے ہیں ری ایکشن نہیں ہو رہا. اور جب نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یا تو صحیح انگریڈینٹس کو نہیں ڈالا، یا جیسے آپ کی ٹیچر نے آپ کو بتایا تھا ویسے نہیں ڈالا. تو کچھ بیسک سکلز آپ کو جو یوز کرنے ہیں وہ کیا ہیں؟ بلینڈ کرنا ہے اور ری ڈائریکٹ کرنا ہے. سب سے پہلے تو بلینڈنگ سیکھنی ہے، اور بلینڈنگ کی جو اقسام ہے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں، اور اس کا کانسیپٹ یہ کیا ہوتا ہے. اور جب آپ کو لگے گا کہ پھر مسئلہ آیا ہے تو مسئلے میں نہیں الجھنا، اپنے آپ کو اس کنڈیشننگ کی طرف نہیں لے کر جانا، دوبارہ اپنے آپ کو ری ڈائریکٹ کرنا ہے کہ یہ یہاں پہ مجھے بلینڈ ہونا ہے، یہاں پہ مجھے بلینڈ ہونا ہے. کیونکہ جتنی بلینڈنگ آپ بڑھاتے چلے جاتے ہیں آپ کی کمیونیکیشن بہتر ہو جاتی ہے، اور آپ اس ڈینجر زون میں بھی غلط کنڈیشننگ سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. تو ہر وقت اپنے آپ کو ری ڈائریکٹ کرتے رہیں کہ مجھے بلینڈ ہونا ہے. بلینڈنگ کیا ہے؟ یہ ہر ریلیشن شپ میں بیسس ہے، ہر پازیٹیو ریلیشن شپ کی. آپ اس وقت بے شک اپنے ذہن میں وہ اپنے ساتھی، اپنے رشتہ دار، اپنے جاننے والے رکھیں جن کے ساتھ آپ کا بہت پازیٹیو ریلیشن شپ ہے، اور وہاں پر ابھی جب ہم بلینڈنگ کی بات کریں گے تو آپ کو بہت کلیئرٹی سے نظر آئے گا کہ کتنی زیادہ آپ بلینڈنگ وہاں کر رہے ہیں. وہاں پہ کیا ہے کہ کامن گراؤنڈز بہت زیادہ ہیں، ایک دوسرے کی بات کہے بغیر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. ہر کوئی ایک دوسرے کی لائکس اور ڈس لائکس کو سمجھتا ہے. یہ نہیں ہوتا جیسے اگر آپ اپنی کسی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں، بہن بھائی ہیں، اپنے والدین ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہمارے اختلافات نہیں ہوتے، لیکن کیونکہ ہم نے ان کی لائکس اور ڈس لائکس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوتا ہے، اور ہم بہت سے جو معاملات ان کے سامنے کرتے ہیں سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، جو ان کو پسند نہیں ہے اس کو اوائڈ کرتے ہیں، تو وہ پھر ہماری بچت ہو جاتی ہے، اور ان کے لیے کام وہ کرتے ہیں جو وہ پسند کرتے ہیں. تو جب ہم انٹینشنل بلینڈنگ کرتے ہیں اس سے ہم لوگوں کو وہاں ملتے ہیں جہاں سے وہ کھڑے ہوتے ہیں. یعنی کہ بار بار سفر کا آغاز ہمیں 0 سے نہیں کرنا ہوتا. اگر ایک شخص نمبر 5 پہ کھڑا ہے تو ہم نمبر 5 پہ جا کر اس کو ملتے ہیں اور وہاں سے خوشی خوشی آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب ہم انٹینشنل بلینڈنگ نہیں کرتے، جان بوجھ کے یہ نہیں سوچتے کہ یہاں پہ مجھے کیا کرنا چاہیے، وہاں سے ہمارے مسائل بڑھتے ہیں. اور جتنے لونگ ریلیشن شپ ہوتے ہیں ان میں ہم کیسے بلینڈ کرتے ہیں؟ مثلاً آپ جب بچے سے بات کر رہے ہیں تو آپ اگر کھڑے ہو کے دور سے اس سے بات کرتے ہیں، سنا نہیں تم نے میں نے کیا کہا تھا، یا اگر آرام سے بھی کہتے ہیں بیٹا یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا، تو یہ بلینڈنگ نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس بچے کی نیچے بیٹھتے ہیں، اس بچے کے لیول پہ آتے ہیں، آئی کانٹیکٹ کرتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور وہی میسج دیتے ہیں کہ نہیں بیٹا اس وقت آپ یہ نہیں کر سکتے، تو یہ بلینڈنگ ہے. آپ اس کے آئی لیول پہ آ کے اس سے بات کریں، ایک بڑے بن کے اس سے بات نہیں کریں. اسی طرح جب ہم کھانے پہ اچھی گفتگو کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، اس پہ اختلاف بھی ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے مجھے سبزی نہیں کھانی، لیکن ہم ہنسی مذاق کر کے اپنی باتیں بتا کے تو وہ ہم بلینڈنگ کر رہے ہیں. ہاں اگر ہم وہاں پہ یہ بتا رہے ہیں ہم تو سب کچھ کھاتے تھے، آج کل کے بچے تو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ بلینڈنگ نہیں ہوگی. اسی طرح کچھ فن ایکٹیویٹیز، کوئی آپ بورڈ گیم بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کوئی آپ کوئزز کر رہے ہیں، کوئی آپ چھوٹی چھوٹی اور اس طرح کی باتیں، کوئی اپنا نالج شیئر کر رہے ہیں، تو وہ جو جتنی فن ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں اس میں بھی بہترین طور پہ جو ہے بلینڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد اگر ہم اس سے آگے چلے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں جتنا زیادہ ہم ڈفرنس اپنے اور درمیان دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ کم کرتے جاتے ہیں،
تو وہ پھر کیا ہو جاتا ہے کہ اس سے بلینڈنگز ہوتی ہے. یعنی اگر ہم میں آلریڈی کوئی ڈیفیکلٹی کسی کے ساتھ آ رہی ہے اور اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اور اس سے کٹ کے رہ رہے ہیں, پیچھے رہ رہے ہیں, اور زیادہ ان کے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں, تو پھر حالات اچھے نہیں ہو سکتے. بلینڈنگ جو ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سارے ایکسپیرینسز آپ کے پازیٹیو ہی ہوں گے یا سارے آپ کے بیہیویئرز بالکل کامن ہوں گے. صرف ہوتا ہے اس کی سمجھ رکھنا اس انسان کی. جب بھی کوئی مسئلہ بھی ہے تو آپ سم ہاؤ یا تو اس انسان کو اپنی کمیونیکیشن سے اپنی طرف لے کر آئیں, یا یہ کہ کچھ آپ کی بات مانی جائے, کچھ اس انسان کی مانی جائے, یا یہ کہ آپ اس کی بات کو سمجھیں اور اپنے ایکسپیرینسز کو ملا کر لے کر چلیں. اور یہ کام کرنے سے آپس میں ٹرسٹ کا لیول جو ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم بلینڈ صحیح طرح سے نہ کر سکیں تو اس کے بہت سیریس کانسیکوینسز ہوتے ہیں, اس لیے کہ یہ فاؤنڈیشن بن جاتی ہے, یہ وہ بنیاد بن جاتی ہے جس میں آپ کے درمیان کے اختلافات بڑھتے چلے جاتے ہیں اور کبھی بھی آپ بہتر طور پہ کام نہیں کر پاتے. بلینڈنگ جو ہوتی ہے لوگوں کو بڑے اہم سگنل دیتی ہے, لوگوں کو بتاتی ہے کہ آپ آپس میں کیسے رہنا چاہتے ہیں اور آپ ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں, ملنا چاہتے ہیں, ان کی انسیکیورٹیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں. سگنل آپ کیا دے رہے ہیں؟ آئی ایم ود یو ان ایوری مومنٹ آف ایوری ریلیشن شپ. مطلب ہم یہ نہیں بتا رہے ہوتے ہمارے گھر میں تو ایسے نہیں ہوتا تھا, ہم تو ایسے نہیں کرتے تھے, ہم نے تو کبھی یہ نہیں کیا وغیرہ وغیرہ, یہ نہیں ہم کرتے. تو جب ریلیشن شپس ہیں یہ ہمارا فیصلہ ہے, یا تو ہم ورلڈ اپارٹ ہوں, ایک دوسرے کی بات ہی نہ سمجھیں, اور وہی بات ہے کہ کوئی زمین کی بات کر رہا ہے, کوئی آسمان کی بات کر رہا ہے, ہم کسی کامن گراؤنڈ پہ نہ آئیں, یا یہ کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کریں. اور ری ڈائریکٹنگ کیا ہے, جس میں ہم بہت سارے طریقوں سے بار بار بلینڈ کرتے ہیں. کون کون سے طریقے ہیں ذرا اس کو دیکھ لیں. سب سے پہلے ہماری باڈی بلینڈنگ ہوتی ہے. باڈی بلینڈنگ کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں آپ اس کی مرر کرتے ہیں, جس طرح سے وہ بات کر رہا ہے, مطلب بری چیز کو مرر نہیں کرنا, جہاں جہاں ان کا اچھا بیہیویئر ہوتا ہے آپ اس کو مرر کرنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی آپ کو مسکرا کے دیکھ رہا ہے تو آپ بھی مسکرا کے دیکھتے ہیں, کوئی سر ہلاتا ہے یا کوئی ایسی بات کرتے ہیں آپ بھی اسی طرح کا جیسچر دیتے ہیں, آپ ایک دوسرے کی کمپنی کو انجوائے کرتے ہیں, آپ کامنالٹی کے کچھ گراؤنڈز پریپیئر کرتے ہیں, جو چیزیں آپ آپس میں کامن ہیں, کچھ نہ کچھ تو کامن ہوتا ہے, یہ نہیں میں مان سکتی کہ کچھ بھی کامن نہیں ہے. ہمیں بلکہ اس پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے جب ہماری بلینڈنگ نہیں ہوتی کہ کیا میرا کیوں یہ ٹیسٹ ہے ان کے ساتھ ملتا ہوا. اور آپ لگاتار اپنی باڈی سے یہ سگنل دیتے ہیں کہ ہم اینیمی نہیں ہیں. میں نے بہت سی خواتین کو دیکھا جب وہ مجھے کہتی ہیں کہ میرے سسرال والے مجھے بہت ڈیفیکلٹ ٹائم دیتے ہیں, اور وہ ظاہر ہے بہت پریشان ہوتی ہیں, اور پریشانی میں جب وہ مسائل کو بتاتی ہیں کہ یہ مسائل ہیں, میں ان کو کہتی ہوں کہ بس آپ ان کے بارے میں نا ایسا گمان کرنا چھوڑ دیں. تو وہ کہتی ہیں مطلب میں نہیں سوچنا چاہتی, اور میں ویسے ان کو کچھ نہیں کہتی, لیکن آپ کو پتہ ہے یہ آپ کی باڈی بلینڈنگ نہیں ہو رہی ہوتی, آپ کے جسم سے لگاتار وائبز جا رہی ہوتی ہے, جیسے آپ کو مل رہی ہوتی ہے نا اپنے کئی رشتہ داروں سے, جاننے والوں سے, اسی طرح ان کو بھی مل رہی ہوتی ہیں آپ سے, جس کی وجہ سے وہ حالات ٹھیک نہیں ہوتے. تو کئی دفعہ کچھ خواتین یہ بھی کہتی ہیں کہ میں ہی کیوں کروں, اس لیے کہ وہ چیز آپ کو بادر کر رہی ہے نا, آپ کو افیکٹ کر رہی ہے نا, آپ کے بچے کو افیکٹ کر رہی ہے نا. آپ وہی بات ہے, اب ہم بات کریں فیملی سینٹرڈ تربیہ کی, آپ کے فیملی ڈائنامکس ٹھیک نہیں ہو رہے اور آپ ہی پریشان ہیں اس پہ نا, تو پھر اسی لیے آپ کو یہ اسٹیپ لینا ہے, تو آپ نے باڈی بلینڈنگ کرنی ہے. دوسرا ہوتا ہے وربل بلینڈنگ, جس میں آپ بات چیت اس طریقے سے کرتے ہیں, آپ کا بولنے کا انداز, آپ جس طرح سپیچ کرتے ہیں, جس طرح گفتگو کرتے ہیں, وہ ایسی ہوتی ہے کہ دوسرا انسان اس سے ریلیٹ کر سکے. آپ بہت کوئی ڈفرینٹ بات کہہ سکتے ہیں, لیکن جہاں جہاں ان کا اچھا انداز ہوتا ہے اس انداز میں کہتے ہیں. مجھے کبھی کبھی کچھ ایسی مدرس بھی کانٹیکٹ کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ جی میرے سسرال والے یا میرے ہسبینڈ گالیاں بہت دیتے ہیں, اور جو ان کا اپنا انداز ہوتا ہے وربل, وہ اتنا سخت ہوتا ہے, میں سوچتی ہوں کہ یہ بھی کوئی گالی سے کم نہیں ہے. صرف الفاظ میں آپ نے گالی نہیں دی, لیکن آپ کی ٹون, آپ کی سپیڈ انہی چیزوں کو ریفلیکٹ کر رہی تھی. تو ہم نے بلینڈ کرنا ہوتا ہے, کیونکہ ہم جب ان سے جہاں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اچھی طرح بات کریں, ہم ان کو یہ نہیں کہتے آپ ہمیشہ ایسے بات کیا کریں نا, ہے کاش یہ ایسے ہی بولا کریں ہمیشہ, نہیں, ہم خود ان کے سٹائل کو بلینڈ کرتے جاتے ہیں, تو اس سے ہمارا کنیکشن بڑھتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر بات چیت اچھی ہوتی ہے. ایموشنل بلینڈنگ کرنی ہے. مزری جو ہے نا وہ لوز کمپنی, یعنی اگر وہ کوئی اور انسان مزری میں اور ہم بھی اس مزری کو کیچ کر رہے ہیں اور کیش کر رہے ہیں, تو پھر وہ بلینڈنگ صحیح طرح سے نہیں ہوگی, عجیب سی ہوگی. تو ایموشنل بلینڈنگ, لوگوں کے مسائل کو سمجھنا, ہر چیز کو اپنا مسئلہ نہ اس طرح بنا لینا کہ ان کا موڈ خراب ہے اس لیے کہ ان کو میری کوئی بات نہیں اچھی لگی,
کسی کا اپنا بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے, اپنی پرسنالٹی کے ہی چیلنجز ہوتے ہیں بہت سارے, ان کو سمجھنا. اچھا, کانسیپچل بلینڈنگ بھی بہت ضروری ہوتی ہے. یعنی جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہر شخص اپنے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہوتا ہے, ہر ایک نے اپنے بچپن, جیسے شوہر بیوی بھی ہیں, تو آپ کے جو ایکسپیرینسز ہوئے ہیں اور ان کے جو ایکسپیرینسز ہوئے ہیں اس کی وجہ سے آپ کسی جگہ ہاں کہہ رہی ہیں لیکن وہ اسی جگہ نہ کہہ رہے ہیں, تو ان کو سمجھنا, وہاں بلینڈ کرنا. بلینڈ کرنے کا مطلب ہے اسے سمجھنا کہ کیوں یہ یہاں پہ ایسا کہتے ہیں, واٹ از دا چیلنج, ریئل چیلنج. تو جتنا ہم بلینڈ کرتے ہیں, ان کی انسیکیورٹیز کو بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, تو وہاں سے پھر مسائل کا حل جو ہوتا ہے وہ بہتر آنا شروع ہوتا ہے. اور پھر لسننگ سٹائل جو ہے ان میں بھی بلینڈ کرنا کہ ہم کس طرح سے ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں. تو یہاں تک آج کا تھا کہ اگر آپ ان باتوں پہ سوچنا شروع کریں کہ ہم نے اپنے پورے ڈائنامکس کو لے کر چلنا ہے اور بچوں کی تربیت کرنی ہے, انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے جو ہماری کلاس ہوگی اس میں ہم یہ کتاب شروع کریں گے, 100 احادیث. اس میں ہم تربیت کے پہلوؤں کو دیکھیں گے اور جس میں ہم پوری فیملی کو انوالو کریں گے. یعنی ہم ہر شخص کی انسیکیورٹی کو ختم کرنے کی طرف توجہ دیں گے. میں چاہتی ہوں کہ مدرز اتنی ایکوپڈ ہو جائیں, ان کو اتنا اچھا طریقہ آ جائے کہ یہ کام میں نے ہسبینڈ کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے, سسرال والوں کے ساتھ, میکے والوں کے ساتھ, ایون اور جو افراد ہیں وہ طریقہ سیکھنا ہے. ifs اینڈ بٹس نہیں کرنے. ifs اینڈ بٹس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی ہم تیار نہیں ہیں. تو یہ کتاب آپ ضرور لے لیں, چھوٹی سی کتاب ہے, بہترین کتاب ہے. جو ہمارا سیشن ہوگا اس میں میں چاہوں گی کہ آپ میکسیمم افراد کو دعوت دیں کہ وہ اس کو جوائن کریں اور اس سے سیکھیں انشاءاللہ. بلینڈنگ کا مطلب یہ کہ ہم مکس کیسے ہوں گے فیملی میں, بلینڈنگ آپ اس کو کہہ رہی ہیں؟ جی, بلینڈنگ یہی ہوتی ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم اپنی ذات کو فنا کر دیں. بلینڈنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی انسیکیورٹیز کو ختم کرنا شروع کر دیں. جیسے آپ دیکھیں کہ ہم کوئی بھی کھانے کی چیز بناتے ہیں, اس میں مختلف مسالے بلینڈ کرتے ہیں نا, وہ ان کے بلینڈ ہونے سے اس کا مزہ اچھا آتا ہے. تو اپنی جو انسیکیورٹیز ہوتی ہیں ڈینجر زون میں جانے کی بجائے, کیونکہ دیکھیں روز آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی سچویشن ہوگی جو آپ کو کسی نہ کسی لیول پہ تنگ کرتی رہے گی, تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہاں پر آپ نے طریقے سیکھنے ہیں, اور وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا طریقے ہوں گے جن سے آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپس کو بہتر بنا سکیں. یہ سوال مجھ سے کئی دفعہ ہوتا ہے, یہ آپ کے چیٹ میں آ رہا ہے کہ جی کوئی پیرنٹنگ بکس ریکمینڈ کر دیں. میں ہمیشہ سب کو کہتی ہوں کہ آپ قرآن اسٹوڈنٹ بنیں اور اس کے بعد آپ کوئی بھی پیرنٹنگ بک پڑھ لیں, آپ کو کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. میں نے جو یہ سارا آپ کا لیکچر سنا ہے, اس سے میں نے جو باٹم لائن کنکلوڈ کی وہ یہ کہ بلینڈنگ کے لیے بہت زیادہ آپ کے اندر صبر ہونا چاہیے. تو بہت زیادہ صبر پیدا کرنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ ڈفرنٹ ایموشنز کو کنٹرول کرنا اور اینگر کو کنٹرول کرنا اور پھر جی کسی اور کے لیول پر آنا اور لسننگ کو انکریز کرنا, ان سب کے لیے نا صبر بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل صحیح بات تو ہے. ایسی کیا ٹیکنیک اڈاپٹ کی جائے جس سے صبر میں اضافہ ہو انسان کے؟ جی, آپ نے بہت اہم سوال پوچھا ہے کہ صبر تو صرف بلینڈنگ کے لیے نہیں, ہمیں ویسے بھی چاہیے. یعنی آپ اگر اکیلے بھی رہ رہے ہیں تو آپ کو صبر تو چاہیے ہی ہے نا. صبر کے لیے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں مانگنی چاہیے, کیونکہ دیکھیں بہت سی چیزیں سچویشنز ہمیں بہت بادر بھی کرتی ہیں, تو ہم اللہ سے مانگیں, اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتے ہوئے. دوسرا یہ ہے کہ اپنے اندر یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں مجھے ایموشنل انٹیلیجنس کو سیکھنا ہے, کہاں مجھے اینگر مینجمنٹ سیکھنی ہے, اسٹریس مینجمنٹ سیکھنی ہے. یعنی وہ فیکٹرز جو میرے اندر بے صبری پیدا کر رہے ہیں, جو امپلسو بیہیویئرز ہیں میرے میں, سیلف کنٹرول نہیں ہے. یعنی ایک ہم نے اللہ سے دعا مانگنی ہے, ایک ہم نے قرآن اور حدیث سے موٹیویشن لینی ہے, اپنی ول پاور بلڈ کرنی ہے, اور پھر ہم نے بہت سارے سکلز کو سیکھنا ہے. جیسے جیسے ہم وہ سکل سیکھتے جاتے ہیں, وہ پھر صبر کا لیول جو ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ مزید جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. Teenage boys are extremely introvert. How to make them open up and be friendly. ایکچولی بچے جو ہوتے ہیں نا, وہ کچھ ایکٹیویٹیز ایسی بھی کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے حساب سے ایج اپروپریٹ ہوتی ہیں, لیکن ہمارے حساب سے بالکل اپروپریٹ نہیں ہوتی. اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں پتا چلے گا یا وہ ہمارے سامنے کوئی بات کریں گے تو ہم پھٹ پڑیں گے کسی لیول پہ, اسی لیے وہ پھر بہت زیادہ وہ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ وہ ڈسکس کر کے حالات کو خراب کرنے سے بہتر ہے کہ وہ ان باتوں کو سب کو چھوڑ ہی دیں. تو وہ اس لیے خاموش رہتے ہیں. آپ جنرلی ان سے ہلکی پھلکی گفتگو کیا کریں, بہت کھوج نہ لگائیں, تو پھر وہ اوپن اپ ہو جاتے ہیں. ایک کوشچن ہے, ہاؤ ٹو لرن ایموشنل انٹیلیجنس ان اسٹریس مینجمنٹ. اس کے لیے اگر آپ یہ ہمارے بچے کے یوٹیوب چینل پہ جائیں,
اس کو سبسکرائب کریں. وہاں پہ آپ کو اس طرح کے سارے سیشن جو ہیں وہ مل جائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے آپ کے سارے سیشن سے یہ سمجھا کہ ہمیں صبر پیدا کرنا ہے, ہمیں بلینڈنگ کرنی ہے. اس کو میں آگے انشاءاللہ آپ سمجھائیں گی تو سمجھوں گی بھی. لیکن یہاں کچھ لوگ بہت زیادہ اس چیز کو ریز کر رہے ہیں. آج کل سمجھایا جا رہا ہے کہ صبر, مفاہمت, یہ سب چیزیں ضروری ہیں, لیکن جہاں آپ کو اپنی پرسنالٹی پہ نقصان آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے اندر کانفیڈنس کم ہو رہا ہے, آپ کی شخصیت تباہ ہو رہی ہے کچھ لوگوں کی وجہ سے, تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ ڈسٹینس کریں, آپ اپنے آپ کو دور کر دیں, آپ رشتوں سے دور ہو جائیں. تو یہ والی چیز جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ جی, یہ بھی آپ نے بہت ہی اہم سوال پوچھا ہے. ایکچولی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمیں صبر کی ہی سمجھ صحیح نہیں ہے, اور ہم نے بہت سارے کانسیپٹس کو مکس اپ کیا ہوا ہے. یہ میرا بہت تجربہ ہے کہ جب میں ایک کانسیپٹ سکھاتی ہوں تو ہم نا 2 ایکسٹریمز پہ جاتے ہیں, ہم اس کو نا وہ اعتدال سے اپلائی کرنا نہیں سیکھ پاتے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ صبر کرنا ہے تو صبر میں آپ اپنی باؤنڈریز کو مینٹین کرتے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کیا ہر سچویشن میں. ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مشکل حالات میں لوگوں کے ساتھ کیسے آگے بڑھے, ان کے ساتھ رہے. لیکن باؤنڈری سیٹنگ کیا تھی؟ جو نماز کا ٹائم ہے وہ نماز پڑھی, جہاں پر کسی شخص نے کوئی زیادتی کرنی چاہیے یا کسی غلط کام میں ان کو انگیج کرنا چاہا اس میں وہ انگیج نہیں ہوئے, لیکن لڑائی جھگڑا بھی نہیں کیا, اپنے آپ کو ہیلدی بھی رکھا. تو صبر آپ کو باؤنڈری سیٹنگ سکھاتا ہے, کاٹنا نہیں سکھاتا. یہ وہ ایکسٹریم بیہیویئر ہے کہ جی یا تو ہم اتنا گھل مل جائیں گے یا ہم بالکل کاٹ کے رہیں گے, ہم بالکل بات نہیں کریں گے. جو ہمیں حقوق و فرائض کا ایک پورا پیکج دیا گیا ہے, ہم صبر میں اس کو سمجھتے ہیں. مثلاً یہ کہ جی میں فلاں رشتے سے کٹ نہیں سکتی, اچھا اب اس کی لمٹ مجھے کہاں ڈرا کرنی ہے, اور وہ لمٹ اس طریقے سے ڈرا کرنی ہے کہ دوسرا انسان ڈس ریسپیکٹڈ نہ محسوس کرے, اور اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے بڑی بات, اللہ تعالیٰ کے پاس میری جواب دہی نہ ہو جائے. ہم تو اللہ کا جواب دینے کا سوچ رہے ہیں نا. کئی دفعہ میرے پاس مدرس جب آتی ہیں, کوئی بات کرتی ہیں, وہ بہت گلٹ میں ہوتی ہیں کہ میں یہ کر رہی ہوں, تو میں ان سے کہتی ہوں آپ سب سے پہلی بات یہ سوچا کریں کہ یہ جو میں نے کیا ہے اس پہ کیا اللہ تعالیٰ کے پاس میری پوچھ ہوگی. کئی دفعہ وہ کہتی ہیں ہوگی, تو میں کہتی ہوں پھر اس کو ٹھیک کریں, پھر اپنی باؤنڈری میں اس چیز کو آنے دیں, اتنی ریجڈ نہ یہاں ہو جائیں. یا کئی دفعہ وہ کہتی ہے نہیں میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی پوچھ ہوگی, یہ تو میں ویسے کرنا چاہ رہی تھی, یا یہ میں نے اس وجہ سے کیا تھا. تو میں کہتی ہوں پھر اپنے دل سے اس گلٹ کو نکال دیں. تو وہ سچویشنل ہوتا ہے کہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم نے کیا کام کیسے کرنا ہے. Every time we can't be negative. Some people with whom we try to be positive think he or she is more eligible. That's why we are giving importance to them. What should we do in that situation? یہی میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ جو ریسٹرینڈ ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ نیگیٹو بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اوورلی پازیٹیو نہیں ہوتے یا اوورلی نیگیٹو نہیں ہوتے, اور ہم سچویشن کو صحیح طرح سے ڈیل کرنا سیکھیں. میں نے آپ کو یہ بات بتایا نا, ہمارے 2 ایکسٹریم رویے ہوتے ہیں. یا ہم ٹوٹلی ایک طرف چلے جاتے ہیں کہ بہت پازیٹیو ہر بات کو دیکھا. لائن ڈرا کرنی آپ کو صحیح طرح سے آنی چاہیے. لائن ڈرا کرنے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کام کو اس طرح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاس میری پوچھ کتنی ہے, کیونکہ ہمارے قرآن کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے, اسی لیے ہم جو ہیں وہاں پر کچھ گڑبڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں آپ لیکچرز ہمیشہ فالو کرتی ہوں اور ان کو پریکٹس بھی کرتی ہوں, الحمدللہ بہت فائدہ ہوتا ہے. ابھی میں یہ کوشچن کرنا چاہ رہی تھی کہ بیسک جو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے نا, دین کے ساتھ جتنا تعلق آپ کا اپنا اسٹرانگ ہوگا اور آپ کے بچوں کا اسٹرانگ ہوگا تو آپ کے پرابلمس منیمائز ہوتے جائیں گے. تو ابھی پنڈی اسلام آباد میں کیا کوئی ایسی جگہ ہے جو آپ ریکمینڈ کریں جہاں پہ بچوں کو اچھی ریلیجیس ایجوکیشن ملے؟ جی, پنڈی اسلام آباد میں سب سے اچھی جگہ اگر آپ وہاں رہتی ہیں تو آپ کا اپنا گھر ہے جہاں پہ بچوں کو بہترین جو ہے ایجوکیشن ملے, کیونکہ ریلیجس ایجوکیشن کا تعلق رول ماڈلنگ سے ہے اور بچوں کی آنکھوں کے سامنے بہترین پریکٹسز سے ہے. تو وہ والدین سے زیادہ بہتر کوئی نہیں کر سکتا. تو باقی تو سب جگہوں پہ آپ کو مکسڈ قسم کی سچویشن ملیں گی. آپ دیکھیں ایون اگر آپ کسی اسلامک اسکول میں بھی پڑھاتے ہیں, کہ لوگ اس بات سے ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں نا کہ ہم نے تو سوچا تھا کہ یہاں پہ بہت اچھا ماحول ہوگا, تو یہاں پر تو یہ نہیں مل رہا وہ نہیں مل رہا. وہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ اسکول والے ماحول نہیں دے رہے ہوتے. اسکول والوں نے اگر کہا ہے کہ یہ اسلامک اسکول ہے وہ تو پوری کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہاں پہ ہر طرح کے بچے آتے ہیں. جیسے کچھ ایسے بچے بھی آتے ہیں جو نئی ریلیجس ویلیوز کو صحیح فالو کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ ان کے والدین بھی ڈیسپریٹ ہو کے پریشان ہو کے یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ چلو ہم کسی اسلامک اسکول میں ڈال دیتے ہیں جہاں ہمارا بچہ سیکھے.
لیکن اس کے بچے کے امپیکٹس باقی بچوں پہ بھی جا رہے ہیں. تو بس آپ یہ سوچیں کہ یہ مین رول آپ کا ہی ہے. اسکول کا فیسیلیٹیٹری رول ہوتا ہے, مین رول ہمیشہ گھر کا اور پیرنٹس کا رہتا ہے. میں الحمدللہ 5 kids کی مدر ہوں. اس سے ریلیٹڈ یہ کوشچن نہیں کرنا چاہ رہی ہوں کہ سم ٹائمز ہماری تھنکنگ بہت پازیٹیو ہوتی ہے اور ہم بہت کچھ مینج کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سب کو اس چیز پر ڈیفائن نہیں کر پاتے اور اس کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگز بھی کریٹ ہو رہی ہوتی ہیں, اور کبھی کبھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے بھی اس میں افیکٹ ہو رہے ہوتا ہے. تو اس ساری چیز کی ہینڈلنگ ہم کس طرح کر لیتے ہیں, کرنا چاہیے ہمیں کہ کیا ہر دفعہ ہمیں اپنی باتوں کو کلیریفائی کرنا چاہیے سچویشنز کو ہینڈل کرنے کے لیے, یا ہر دفعہ صبر ہی امپلیمنٹ کرنا چاہیے تو ہی سچویشنز ہماری صحیح ہو سکتی ہیں. میرا یہ کوشچن تھا چیزوں کو مینج کرنے کے حوالے سے. دیکھیں اس میں سچویشن ٹو سچویشن ڈپینڈ کرے گا. جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے کلیریفائی کرنے کی وہاں کلیریفائی کر لینا چاہیے, جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں خاموش ہو جانا چاہیے, وہاں اپنے بیہیویئر سے بلینڈ کرنا چاہیے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے گھر کے ڈائنامکس کیسے ہیں, آپ کی اپنی نیچر کیسی ہے. لیکن مقصد صرف کہنے کا میرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ یعنی اوور ویلم نہیں کرنا چاہیے نیگیٹو ایموشن سے کہ جو کرنے والا کام ہے وہ آپ نہ کر سکیں. بہت سارے ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں لیکن ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. آپ فکر نہیں کریں, میں یہ چاہوں گی کہ آپ میرے سے آگے نہ بھاگیں. ریس نہیں ہم لگا رہے کہ آپ نے جو میں نے ابھی آپ کو آگے کرانا ہے وہ آپ پہلے سے کر کے تو جو ہے ریس میں جیت جائیں. کوشش کریں کہ جو ہم کر رہے ہیں نا, اگر آپ اپنا یہ ٹارگٹ رکھیں کہ آج ہم نے یہ کانسیپٹ سیکھے ہیں, آپ اپنی کنڈیشننگ دیکھیں کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ سے کیا کیا کام ٹھیک ہو رہے ہیں, کیا کیا کام نہیں ٹھیک ہو رہے. جو کچھ اس دفعہ ہم نے ڈسکس کیا ہے, اور بلینڈنگ میری کہاں کہاں پہ اس میں کمی ہے, بلینڈنگ میں مجھے کہاں لائن ڈرا کرنی ہے, یہ سارے کام کریں آپ, اور انشاءاللہ ہم اس سے آگے بڑھیں گے. اگر آپ جو ہم ڈسکس کرتے ہیں اس پہ رہیں, اس کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں, میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ انشاءاللہ یہ جب کورس مکمل ہوگا نا, آپ کے بہت سے سوالوں کے جواب بھی آپ کو ملیں گے, پریکٹیکل طریقے سے ملیں گے, اور وہ آپ خود دیں گی, اور خود آپ اپنے لیے سکسیس سٹوریز جو ہیں وہ انشاءاللہ کریٹ کریں گی. تو یہاں پر میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیر. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت نکالا, جزاک اللہ خیر کثیر.